بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرض علوم کورس کا آج ہم پہلا سبق پڑھ رہے ہیں اور اس کے دو حصے تھے. پہلا حصہ عقیدے کے متعلقہ ہم نے پیش کیا ہے اور دوسرا حصہ فقہ کے متعلق ہے. اور سب سے پہلے فقہ کا جو ہم سبق پیش کریں گے وہ ہے نجاستوں کا بیان. نجاست کی اولاً دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی. نجاست حقیقی نظر آنے والی نجاست، دکھنے والی نجاست، اور نجاست حکمی وہ نجاست ہے جو بظاہر اس کا وجود نظر نہیں آتا، لیکن شرع پاک نے اس پر نجاست ہونے کا حکم لگایا ہے. جس طرح کے بے غسلگی، بندہ بے غسلہ ہو تو اس کا سارے کا سارا بدن نجس ہوتا ہے، لیکن ہاتھ پاؤں پہ پلیتی نظر نہیں آتی. اس کو نجاست حکمی کہیں گے. نجاست حکمی کی پھر دو قسمیں، حدث اصغر یعنی بے وضوئی اور حدث اکبر یعنی بے غسلگی. اور نجاست حقیقی کی پھر دو قسمیں. نجاست حقیقی کی دو قسمیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. نجاست غلیظہ سخت نجاست یعنی جس کا حکم سخت ہے، اور نجاست خفیفہ جس کا حکم غلیظہ کے بنسبت نرم ہے. نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی تعریفیں مختلف کی گئی ہیں. پہلی تعریف نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی جو کی گئی ہے وہ یہ کہ نجاست غلیظہ وہ ہوتی ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور نجاست خفیفہ وہ ہوتی ہے جو دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہو. یہ پہلی تعریف ہے. کچھ علماء نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ نجاست غلیظہ وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور نجاست خفیفہ وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت نہ ہو بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہو. اور دوسری تعریف نجاست غلیظہ وہ ہے جو ایسی نص سے ثابت ہو جس کے متعارض کوئی دوسری نص موجود نہیں ہے، یعنی اس کے متعلق ایک ہی نص وارد ہوئی ہو اور وہ اس کی پلیتی کو بیان کر رہی ہو، پاکی کے سلسلہ میں کوئی بھی نص وارد نہیں ہوئی، تو ایسی پلیتی کو نجاست غلیظہ کہیں گے. اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جو ایسی نص سے ثابت ہو جس کی متعارض کوئی دوسری نص موجود ہے، یعنی ایک نص اس کی پلیتی کو بیان کرنے والی ہے تو ساتھ ساتھ دوسری نص موجود ہے جو اس کی پاکی کو بیان کر رہی ہے. جس طرح کے حلال جانوروں کا پیشاب. اب دو نصیں ہیں. ایک نص یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچو کہ عام طور پر عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں سے ہوتا ہے. اب یہ پیشاب کی نجاست کو بیان کر رہی ہے نص. اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس اہل عرینا جب آئے، ان کو پیٹ کی مرض لاحق ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے تم اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیو، تمہاری شفا اس میں ہے. ایک حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیشاب سے دور رہنے کا درس دے رہے ہیں، اس سے پلیتی کی جانب اشارہ ہوتا ہے. اور دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا قرب بتا رہے ہیں کہ خود پیشاب پینے کے متعلق فرما رہے ہیں کہ پیشاب پیو، تو یہ اس کی پاکی کی جانب اشارہ ہے. اب دو نصیں، ایک پلیتی کو بیان کر رہی ہے، ایک پاکی کو بیان کر رہی ہے، تو ترجیح جو ہوتی ہے پلیتی والی نص کو ہی ہوتی ہے. تو لہذا یہ حلال جانوروں کا پیشاب پلیت ہوگا لیکن نجاست غلیظہ نہیں ہوگا بلکہ خفیفہ ہوگا. یہ دوسری تعریف ہے.
یعنی نجاست غلیظہ وہ ہے جو ایسی نس سے ثابت ہو کہ جس کے متعارض کوئی دوسری نس موجود نہیں ہے، تو وہ نجاست غلیظہ، اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جو ایسی نس سے ثابت ہو کہ جس کے متعارض کوئی نس موجود ہے، وہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور تیسری تعریف یہ کی گئی ہے کہ نجاست غلیظہ وہ ہے کہ جس پر تمام ائمہ کرام کا، تمام اماموں کا اتفاق ہو، وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور نجاست خفیفہ وہ ہے کہ جس کی نجاست پر تمام ائمہ کا، تمام اماموں کا اتفاق نہ ہو بلکہ اختلاف ہو، بعض اس کو پاک کہتے ہوں، بعض پلید کہتے ہوں، جس طرح کہ حلال جانوروں کا پیشاب ہے، کچھ علماء اس کو پاک کہتے ہیں اور کچھ اس کو پلید کہتے ہیں، لہٰذا حلال جانوروں کا پیشاب اس تعریف کے اعتبار سے بھی نجاست خفیفہ ہے۔ یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ کی تعریفات تھی جو ہم نے پیش کی ہے۔ لہٰذا ان تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند چیزیں ہم بیان کر دیتے ہیں کہ نجاست غلیظہ کون کون سی نجاستیں ہیں اور نجاست خفیفہ کون کون سی نجاستیں ہیں۔ انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر ایسی چیز جو وضو اور غسل کو لازم کرتی ہے، وہ ساری کی ساری نجاست غلیظہ ہیں۔ مثلا انسان کے بدن سے نکل کر خون کا بہہ جانا یہ وضو کو لازم کرتا ہے، لہٰذا یہ نجاست غلیظہ ہے۔ منہ بھر قے آنا یہ وضو کو لازم کرتا ہے، لہٰذا یہ نجاست غلیظہ ہے۔ ودی، منی، مزی کا نکلنا یہ وضو کو لازم کرتا ہے، لہذا یہ نجاست غلیظہ۔ دکھتی آنکھ سے پانی آنا یہ وضو کو لازم کرتا ہے، لہذا یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور اسی طرح استحاضہ یہ وضو کو لازم کرتا ہے، لہذا یہ بھی نجاست غلیظہ۔ حیض کا آنا، نفاس کا آنا یہ غسل کو لازم کرتے ہیں، لہذا یہ نجاست غلیظہ ہے۔ یعنی انسان کے بدن سے نکلنے والی ہر ایسی چیز جو وضو اور غسل کو لازم کرے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اور حرام جانوروں کا پیشاب پاخانہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں۔ کتے کا پیشاب پاخانہ، جتنے بھی حرام جانور ہیں سب کا پیشاب پاخانہ دونوں نجاست غلیظہ ہیں۔ اور حلال جانوروں کا پاخانہ تو نجاست غلیظہ ہے، لیکن پیشاب کے سلسلہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اختلاف ہے، نسیں بھی متعارض ہیں اور ائمہ کرام کا آپس میں اختلاف ہے، لہذا حلال جانوروں کا، گائے بیل کا، اونٹ اونٹنی کا، یعنی حلال جتنے بھی جانور ہیں ان کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ اور حلال پرندے جو اونچی اڑان اڑتے ہیں، کبوتر ہے، اس طرح کے جو اونچی اڑان اڑتے ہیں اور حلال پرندے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے۔ اور حلال پرندے جو اونچی اڑان نہیں اڑ سکتے، جس طرح کہ بطخ ہے اور مرغی ہے، یہ اونچی نہیں اڑان اڑ سکتے، اگرچہ حلال ہیں، ان کی بیٹ نجاست غلیظہ۔ اور حرام پرندوں کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے، چاہے وہ اونچی اڑان اڑتے ہوں یا نہ اڑتے ہوں۔ ان تعریفوں کو مد نظر رکھیں گے تو نجاست غلیظہ اور خفیفہ کو پہچاننا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اب نجاست غلیظہ، اس کا چونکہ حکم سخت ہے تو یہ کس قدر کپڑے کو لگ جائے یا بدن کو لگ جائے تو کس قدر معاف ہے، اور خفیفہ کس قدر معاف ہے۔ نجاست غلیظہ اگر درہم سے زائد لگ جائے تو اس کو دھونا فرض ہے، اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے تو نماز ہوگی نہیں۔ اور نجاست غلیظہ اگر درہم کے بقدر لگ گئی ہے، اب اس کو دھونا واجب ہے، اگر اسی حالت میں نماز پڑھ دیں گے تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی، بدن پر لگی ہے چاہے کپڑے پر لگی ہے۔ اور اگر درہم سے کم لگی ہے تو پھر اس کو دھونا سنت ہے، اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے تو خلاف سنت اور اس نماز کا اعادہ بہتر ہوگا۔ اور جو نجاست خفیفہ ہوتی ہے وہ عضو کے چوتھائی سے کم معاف ہوتی ہے، یعنی چوتھائی سے کم ہے تو اس کو دھونا سنت ہے، اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لیں گے نماز ہو جائے گی لیکن دوہرا لینا بہتر ہے۔ اور اگر چوتھائی عضو کے بقدر لگ جائے تو اب نماز نہیں ہوگی، اب اس کو دھونا فرض ہوگا۔ درہم پہلے ایک رائج سکہ تھا، جتنا یہ 5 روپے والا سکہ ہے بڑے والا، ایک تو چھوٹا ہے نا، ایک بڑے والا جو 5 روپے کا سکہ ہے، اس پیمائش کا ایک سکہ تھا جس کا وزن نجاستوں کے باب میں 4.5 ماشے کیا گیا ہے۔ اگر وہ نجاست جرمدار ہے تو پھر درہم سے مراد 4.5 ماشے مقدار ہے،
یعنی 4.5 ماشے مقدار کی نجاست ہوگی تو اب گویا کہ درہم کے بقدر لگ گئی ہے، اب اس کو دھونا واجب، اگر اس سے زائد لگی ہے تو اب اس کو دھونا فرض ہے۔ اگر نجاست جرمدار نہیں ہے بلکہ مائع نجاست ہے، نجاست جرمدار نہیں ہے کہ جس کا وزن کیا جا سکے، تو پھر درہم کی مقدار سے مراد اس کی پیمائش ہوگی، یعنی 5 روپے کے اس بڑے والے سکے جتنی جگہ پر لگ جائے گی تو اب گویا کہ درہم کے بقدر لگ گئی ہے، اب اس کا دھونا واجب، اگر اس سے زائد لگ گئی ہے تو اب اس کا دھونا فرض ہے۔ یعنی درہم ایک سکہ ہوتا تھا جتنا 5 روپے والا بڑے والا سکہ ہے، اگر نجاست جرمدار ہوگی تو پھر درہم سے مراد اس کی مقدار ہے، وزن کریں گے، اور نجاستوں کے باب میں وزن سے مراد 4.5 ماشے کا، یعنی 4.5 ماشے کا درہم معتبر ہوگا۔ اور اگر نجاست جرمدار نہیں ہے تو پھر اس کی پیمائش کا اعتبار ہوگا، اور اس کی پیمائش ہوتی تھی جتنا 5 روپے والا بڑے والا سکہ ہے۔ یا اس طرح کر لیں کہ ہتھیلی کو ویسے سیدھا رکھیں اور ہتھیلی کے اوپر پانی ڈالیں، جتنی جگہ پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اتنی پیمائش ہوتی تھی درہم کی، اگر اس جتنی جگہ پہ نجاست لگ جائے گی تو اب اس کا دھونا واجب، اگر اس سے زائد جگہ پہ لگ جائے گی تو اب اس کا دھونا فرض ہے۔ یعنی جرمدار ہوگی تو وزن کا اعتبار کریں گے، اگر مائع نجاست ہے تو پھر وزن کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ پیمائش کا اعتبار کریں گے۔ اب چاہے نجاست غلیظہ ہو چاہے نجاست خفیفہ ہو، بدن کو لگ جائے یا کپڑے کو لگ جائے، اس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ نجاست غلیظہ اور خفیفہ اگر وہ مری ہیں، یعنی نظر آنے والی نجاست ہے، مری نظر آنے والی نجاست ہے، جرمدار ہے، جس طرح کہ پاخانہ ہے جرمدار ہے، تو اب اگر کپڑے پہ لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس عین نجاست کا زائل کرنا ہے، عین نجاست کو ختم کرنا ہے، چاہے وہ 1 دفعہ دھونے سے ختم ہو جائے، 2 دفعہ دھونے سے ختم ہو جائے، 10 دفعہ دھونے سے ختم ہو، جب تک عین نجاست ختم نہیں ہوگی اس وقت تک کپڑا بدن پاک نہیں ہوگا۔ اگر وہ نجاست غلیظہ یا خفیفہ مری نہیں ہے بلکہ غیر مری ہے، یعنی نظر نہیں آتی، جس طرح کہ پیشاب ہے یہ نظر نہیں آتا، تو لہٰذا اب یہ غیر مری نجاست، اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کپڑے پہ لگی ہے تو اس کو 3 دفعہ دھو کر نچوڑا جائے، اتنا نچوڑا جائے کہ تمہاری طاقت کے مطابق مزید قطرے نہ ٹپکیں، تو اب اس بندے کے حق میں وہ کپڑا پاک ہو جائے گا 3 دفعہ اگر ایسے کرے گا۔ لیکن اگر وہ نچوڑتا ہے، اس کی طاقت کے بقدر پانی نہیں نکلتا، لیکن اس سے زائد طاقت رکھنے والا بندہ نچوڑے تو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، تو لہٰذا یہ اس دوسرے کے حق میں پاک نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ ایسی چیز پر لگی ہے کہ جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، جس طرح کہ قلین ہے، دریاں ہیں، تو پھر پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو دیوار وغیرہ پر لٹکا کر 3 دفعہ پانی اس طرح ڈالیں کہ قطرے ٹپکنے 1 دفعہ بند ہو جائیں، دوسری دفعہ پھر پانی ڈالیں، پھر قطرے جب ٹپکنے بند ہو جائیں تیسری دفعہ پھر پانی ڈالیں، پھر جب قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں گے تو وہ قلین دری پاک ہو جائے گی۔ اگر اس کو دیوار پر بھی نہیں ڈالا جا سکتا، وہ بہت بھاری قلین ہے اور نجاست مختصر جگہ پہ لگی ہے، تو اب اس کو ایسے بھی پاک کیا جا سکتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی بالٹی تامیہ وغیرہ رکھ کر اس جگہ سے قلین کو تھوڑا سا جھکا دیں اور اوپر سے پانی ڈالیں، 1 دفعہ پانی سارا نچڑ جائے دوبارہ ڈالیں، دوبارہ جب پانی سارا نچڑ جائے تیسری دفعہ پھر ڈالیں، اس طرح وہ قلین پاک ہو جائے گی۔ اور یہ نجاست غلیظہ اور خفیفہ اگر غیر مری تھی اور زمین پر یہ نجاست پڑی اور زمین خشک ہو گئی، خشک ہونے کے بعد اب وہ زمین پاک ہو جائے گی نماز کے حق میں، لیکن تیمم کے حق میں پاک نہیں ہوگی۔ یہ نجاست اگر چھری وغیرہ ایسی چیز پر لگتی ہے تو اس کو کھرچ دینے سے، اور اسی طرح موزے کو لگتی ہے، نجاست جرمدار ہے تو کھرچ دینے سے، زمین پر رگڑ دینے سے وہ موزہ پاک ہو جائے گا، لیکن اگر وہ نجاست غیر مری ہے تو اب دھونا پڑے گا۔
لیکن یہ جو میں احکام بیان کر رہا ہوں یہ بدن پر لگنے کے سلسلہ میں ہے، یعنی غلیظہ اور خفیفہ کا جو فرق کرنا ہے یہ بدن پر لگنے کے سلسلہ میں ہے یا کپڑے پر لگنے کے سلسلہ میں. چاہے نجاست غلیظہ ہو چاہے خفیفہ ہو، یہ پانی، دودھ یا اس طرح کی چیز میں پڑ جائے گی تو اس کو پلید کر دے گی. جس طرح نجاست غلیظہ کا ایک قطرہ دودھ پانی کے اندر پڑ جائے تو اس کو پلید کر دیتا ہے، اسی طرح خفیفہ کا بھی ایک قطرہ پڑ گیا تو وہ بھی پلید کر دے گا. یعنی اس سلسلے میں غلیظہ اور خفیفہ کا فرق نہیں ہے. غلیظہ اور خفیفہ کا جو فرق ہے یہ محض کپڑے اور بدن پر لگنے کے سلسلہ میں. تو لہٰذا نجاست کی ہم نے اولاً دو قسمیں بنائی، نجاست حقیقی اور نجاست حکمی. نجاست حقیقی نظر آنے والی نجاست، نجاست حکمی جس پر شریعت مطہرہ نے نجاست ہونے کا حکم لگایا ہے نظر نہیں آتی. نجاست حکمی کی پھر دو قسمیں ہیں، حدث اصغر، حدث اکبر. بے وضوئی کو حدث اصغر کہتے ہیں اور بے غسلگی کو حدث اکبر. اور نجاست حقیقی کی پھر دو ہم نے قسمیں بنائی، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ. پھر نجاست غلیظہ ہو یا خفیفہ ہو، اب اس کو پاک کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ وہ نجاست مرئی ہے یا غیر مرئی، نظر آنے والی ہے یا غیر نظر آنے والی. اور پھر سب کو پاک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے عرض کر دیا. ہاں، کپڑے کو پاک کرنے کا یہ نچوڑنے کا طریقہ چونکہ مشکل ہے تو لہٰذا ہم 3-4 طریقے اور عرض کر دیتے ہیں تاکہ کسی طریقے کے ساتھ جو آسان ہو کپڑے پاک کیے جا سکیں. ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ان کو 3 دفعہ نچوڑا جائے کہ قطرے ٹپکنا بند ہو جائیں. 3 دفعہ اس طرح نچوڑیں گے تو وہ پاک. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو بالٹی کے اندر ڈال دیں اور بالٹی کے اوپر ٹوٹی کھول دیں. اب بالٹی سے پانی گرتا رہے، اتنا پانی گر جائے جتنا 3 دفعہ نچوڑنے پر پانی خرچ ہوتا ہے، اتنا پانی گر جائے. یعنی کچھ نہ کچھ پانی وہ اندازہ خود ہی ہو جاتا ہے. اتنا پانی جب بالٹی کے اوپر سے بہتا رہے تو اب وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے، لیکن عین نجاست کو زائل کرنے کے بعد. یعنی یہ غیر مری کے سلسلہ میں کہہ رہا ہوں. مری نجاست جو ہوتی ہے وہ تو اس کے عین کو زائل کرنا ہوتا ہے نا. ایک طریقہ پاک کرنے کا یہ ہے، ایک نچوڑنے والا تھا اور دوسرا ہو گیا بالٹی کے اندر پانی ڈال کر اوپر سے ٹوٹی کھول دیں تو پانی اتنا بالٹی سے بہہ جائے جتنا 3 دفعہ نچوڑنے پر خرچ ہوتا ہے تو اب کپڑا پاک ہو جائے گا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹی کے نیچے کپڑا رکھ دیں اور اوپر سے ٹوٹی کھول دیں ہر طرف سے تاکہ پانی بہہ کر جائے اور کپڑا زمین سے کچھ اٹھا ہوا ہو، یعنی زمین پر لگا ہوا نہ ہو. اس طرح پانی کھول دیں اور جتنا 3 دفعہ دھونے پر پانی خرچ ہوتا ہے اتنا پانی اوپر سے بہہ گیا تو اب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مائع کثیر میں یا بہتے پانی میں کپڑے کو تھوڑی دیر ڈبو کر رکھیں، پھر نکال لیں تو اب وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. یہ جو نجاست کے سلسلہ میں ہم نے مختصر سبق عرض کیا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اللہ تعالی مدد فرمائے.